السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو سیٹاگلومیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی کہ بیسیکلی یہ ٹیبلٹ کیا ہے، اس کے کیا یوزز ہیں، کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے لیے یہ بہترین ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں، سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بات کرتے ہیں سیٹاگلومیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں۔ یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ 50 ملی گرام پر 500 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ ہلٹن فارما کی پروڈکشن ہے اور اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ 450 سے 500 کے درمیان ہوتی ہے ناؤ ڈیز میں۔ سیٹاگلومیٹ از اے کمبینیشن میڈیسن دیٹ از یوز ٹو لوور بلڈ گلوکوز لیول، یعنی کہ بلڈ گلوکوز کے لیول کو لو کرنے کے لیے یہ ڈیزائن کی گئی ہے، اور اس کے اندر پائے جانے والے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں یا اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے سیٹاگلپٹن اس میں ہوتا ہے اور میٹفارمن اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یوزز کے بارے میں۔ یوز میں اگر دیکھا جائے تو یہ میڈیسن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک شوگر کی قسم ہے۔ اگر ہم شوگر کی اقسام کی بات کریں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹک کنڈیشن اور دوسری ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹک کنڈیشن۔ اس میں ہوتا کیا ہے، جو ٹائپ 1 ہوتی ہے اس کے اس طرح اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہوتے جس طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت ہی ہائی لیول کی شوگر ہوتی ہے جس کے کنٹرول کے لیے ہائی پوٹینسی کی میڈیسن ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ ایون جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ تقریباً اس کے لیے بھی سم ٹائم یہ یوز کی جاتی ہیں جب اس کی کنڈیشن زیادہ سویئر ہو جاتی ہے، لیکن اس میڈیسن کو جو سیٹاگلومیٹ ہے اس کو ٹائپ 2 میں زیادہ ریکمنڈیشن میں لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے پیشنٹس کو دی جاتی ہے جن کا گلوکوز لیول بھی ہائی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا گلائسیمک انڈیکس بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ اگر ٹائپ 2 کے مریض ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ یہ میڈیسن کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹو لوور بلڈ گلوکوز لیول، یعنی کہ بلڈ گلوکوز کا جو لیول ہے اس کو لو کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آپ نے خاص طور پہ یہ دیکھا ہوگا کہ بلڈ فاسٹنگ جو ہے وہ شوگر کے جو مریض ہیں ان میں زیادہ بھی ہو جاتی ہے ایک دم سے اور کم بھی ہو جاتی ہے ایک دم سے، لیکن آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے۔ اگر تو وہ لیول زیادہ ہے تو پھر آپ یہ میڈیسن کھا سکتے ہیں، اگر لو ہے تو پھر آپ نے اس کا یوز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ اس کو میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز میلیٹس میں بھی کھا سکتے ہیں یا MODY کی کنڈیشن میں۔ یہ کیا ہے؟ دس از اے ٹائپ آف مونوجینک ڈائبٹیز، یعنی یہ ایک ایسی ڈائبٹیز ہے جو کہ پہلے ڈسکرائب ہوتی ہے، بہت کم کنڈیشن میں سامنے آتی ہے، ڈسکرائب ایز اے مائلڈ، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ینگ ایڈلٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی ٹائپ 2 بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ پہلے مائلڈ آتی ہے، یعنی کہ بہت کم مقدار میں آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہو گئے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ینگ ایڈلٹس کی ایج میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن ریکمنڈیشن میں لائی جاتی ہے تاکہ آپ کا جو لیول ہے گلوکوز کا وہ مینٹین رہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو انسولین ریزسٹنس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس کیا ہے؟ It is a condition in which cells in your muscles, fat and liver don't respond well to insulin and cannot easily take گلوکوز فرام یور بلڈ، یعنی کہ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں باڈی کے یا مسلز کے یا جو آپ کے جگر کے سیلز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے رد عمل نہیں شو کر رہے ہوتے گلوکوز کے لیے جس طرح کہ ان کو ایز اے نارمل باڈی کو کرنا چاہیے۔ تو اس کنڈیشن میں انسولین سے یہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں اگر آپ یہ ٹیبلٹ یوز کریں گے تو آپ کو آپ کے جو سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور جو انسولین جو گلوکوز کا لیول ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس کو گلائسیمک کنٹرول میں یوز کر سکتے ہیں۔
ग्लाइसेमिक कंट्रोल क्या होता है? ये एक ऑप्टिमल सीरम होता है ग्लूकोज कंसंट्रेशन का, यानी अगर तो शुगर का जो इर्तकाज़ है वो ज़्यादा है या पेशेंट के हिसाब से आप ये समझते हैं कि वो इर्तकाज़ उसका ज़्यादा हो गया है, तो ये एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्लाइसेमिक कंट्रोल को। ग्लाइसेमिक कंट्रोल नॉर्मल बॉडी का और होता है, और जो डायबिटिक होते हैं उनका ज़्यादा होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। तो इसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इवन अगर ओवरऑल हम इस मेडिसिन की बात करें तो ये शुगर के लिए डिज़ाइन की जाती है। शुगर का जो लेवल है उसको लो करती है, बॉडी के अंदर जो सेल्स की कम्बिनेशन है या जो सेल्स की वर्किंग है उसको नॉर्मल वे में ला के पेशेंट को जो है वो रिलीफ देती है। ये था ओवरऑल इसका रिव्यू यूज़ करने का। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप ये खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है, गला अपसेट हो सकता है आपका, टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके मुंह के अंदर, उसके अलावा लिवर के जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं, हेपेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है, स्किन रिएक्शन हो सकता है, और जो B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा वर्टिगो की कंडीशन हो सकती है। कुछ पेशेंट इसको खा के वीकनेस महसूस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब